وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ عزیزان گرامی قدر اور محترم سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ بروج دی ابتدائی آیات پڑھی ہیں میں تمہارے سامنے۔ 22 آیتاں دی یہ سورہ اللہ رب العالمین نے یہ اندر 3 پہلا قسماں جڑیاں وہ اٹھائیاں کہ ستاریاں پرے آسمان دی قسمیں اور قیامت دے دن دی قسمیں، اور جڑے ویکھن والے ہون گے تے جنہاں نوں ویکھ رہے ہون گے انہاں دی قسم ہے کہ کھاڑیاں کھودن والے جنہاں نے خندقاں کھودیاں اگ دیاں پڑیاں انہاں تے اللہ دا عذاب اور اللہ دی طرف لعنت ہوگی۔ جڑے آپ تختاں تے بیٹھے سی اور مومناں نال جو کچھ ہو رہا سی وہ تماشا ویکھ رہے سی، ٹھٹھے کر رہے سی بے اگ چون سردے، کہ اللہ پاک فرماؤندا انہاں دے اندر انہوں کوئی برائی نظر نہ آئی، کوئی گناہ نہیں سی انہاں سڑن والیاں دا، سوائے او دے بھی اس اللہ تے ایمان رکھدے سی جڑا غالب ہے اور ساری خوبیاں دا مالک، اس خدا نوں منن دے جرم تے وہ جڑے اگاں ساڑے گئے۔ اور اللہ پاک فرماؤندا ہے یہ بھی نہیں پتہ لگا انہاں لوگاں نوں کہ اللہ وہ جدی آسمان اور زمیناں بادشاہی ہے، وہ دے نال ٹکر لے کے کوئی بچ سکتا کہ، اور وہ ہر شے نوں ویکھ رہا اور سارا تماشا وہ دی نظراں دے سامنے۔ تے جنہاں لوگاں نے مومناں نوں دکھ دتے ایماندار لوگاں نوں تے پھر توبہ بھی نہ کیتی، اسی طرح ہی ڈٹے اڑے رہ گئے، انہاں لئی جہنم دا عذاب ہے اور جلا دین والی اگ ہے۔ کہ جڑے ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیتے انہوں نے باغ یا جنتاں دے انہوں دے تھلے نہراں وگدیاں دریا بہ رہے، انہوں نے کدی خشک سالی کا سامنا نہیں ہونا تھا، سر سبزہ ساداب، یہ بہت بڑی کامیابی۔ وہ ٹھیک ہے دنیا جا کے جلاتے گئے مگر فرمایا اور بہت بڑی کامیابی۔ یہ سورہ بروج اللہ پاک نے وہ جڑی منظر کشی کی تھی کہ اس زمین سے لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ طاقت بے نشے تاریخ امم کا یہ پیام عدلی ہے، اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک۔ حکومت ہاتھ آ جاندی ہے، طاقت ہوندی ہے، فوجاں حکم منڑی ہوندیاں، پولیس ہوندی ہے، فرمایا عقل مند لوگوں ہے طاقت دا نشہ بہت بری ہے، یہ آدمی فرعون بن جاندا ہے، خدا نوں بھول جاندا ہے، بے گناہ لوگوں نوں ماردا اور تے فخر کردا، ذرا وہ چہرے تے ندامت نہیں، کوئی نہیں ویندا بے نوں کوئی دکھ ہویا خوش ہو جاندا کہ ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین دی یہ بات جڑی یہ سمجھاؤن لی ایک بار آندے کہ لوگو کوئی ایک دی قوم دا قصہ تاریخ امم سارے جہان دی کہانی پڑھو، ہر امت ہر علاقے سے ہوندا آیا، تاریخ امم کا یہ پیام عدلی ہے، اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، لا دی ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، کسی ایسے آدمی کے ہاتھ سے آ جائے حکومت جس اندر اللہ دا خوف کوئی نہیں، تو ایسا ہی ہے جنہیں زہر ہے دنیا واسطے بالکل ایک زہر حلال مولک زہر ہے، نہ ملک بچ دے نہ دین بچ ہو، دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق جے دیندار لوگ جڑے صدیق اکبر ورگے عمر فاروق ورگے بیٹھ جان رضی اللہ عنہ، تے پھر یہ ہوئی ہر زہر دا علاج، سب دے مشکلاں کٹیاں جانیاں، غریب اپنے گھراں خوشحال ہو جاندے، مظلوماں نوں انصاف ملدا، بیواں نوں گھر بیٹھے وظیفے ملدے، دین دی حفاظت ہوے تے ہر زہر دا علاج۔ تے جے کسی
خدا تو بے خوف دے اعتاد ہے کہ زہر حلال سے بھی بڑھ گئے، زہر بھی نہیں ہونا تباہ کر دیجیے نہ تباہ کر. تو واقعہ دی طرف اللہ نے اشارہ کیتا، خندقاں کھود لئیاں، گلیاں بازاراں جس طرح کھاڑیاں کر لئیاں، لوگوں پڑھ پڑھ کے مومنوں نوں آگے سٹیا، آپ بیٹھے تماشا ویکھدے رہے اور مذاق اڑاؤندے رہے. یہ کئی واقعے ہوئے، کوئی ایک قصہ نہیں ہویا، بہت بڑی اس طرح خلق خدا نو زندہ جلایا، یہ نہیں ماریا، صرف زندہ جلایا. جنہوں سے ایک قصہ پیا صحیح مسلم میرے کول ہے، بالکل آخر تے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا، اے اللہ پاک کیوں فرماؤں تین قسمیں کہ میں نے اس ستاریاں پڑے آسمان دی قسم ہے. یہ اللہ نے اپنی عظمت اور جلال دا بیان کیا کہ جہدے نال تسی ٹکر لے رہے جے، جہدے بندیاں نوں تسی دکھ دے رہے تو انہوں پتہ نہیں لگتا کہ کتنے بڑے بڑے ستارے، زمین بھی انہوں دے سامنے بالکل اس طرح کہ پہاڑ دے سامنے در اسی جیویں سمجھ چھوٹے چھوٹے ستارے دل میں فرقیات پڑ 50,000 زمین کٹھی ہوئے، ایک سورج پہ ہم چھائی جائے تب سورج ٹکیا جاتا 50,000 گنا بڑا، سورج کئی ستارے دے سامنے یہ جو کٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہ تسی کائنات تے نظر دوڑائی بس سماع ذات البروج، یہ ستارہ نہ پڑے آسمان ویکھو کنے میرے جہان ہے میری حکومت ہے، تسی یہ ہو جائے کمزور اور بے بس عاجز بندے ہو کے میری مٹھی اکڑ دے پھر دے. والیوم الموت، اور اس دن یاد کرو جدا میں وعدہ کیتا کہ ایک دن عدالت لگنی ہے اور خدا دی کچہری کے سارے راز ننگے ہو جانے، سب پتہ لگ جانا بھی کہدا کی فیل سی، کوئی بچ نہیں سکتا. وشاہد و مشہود، ہوں تسی ویندے جب کوئی جر رہا ہے تو تسی تماشے ویندے، اس دن بھی تہاڈا تماشا ویکھن گے، ویکھن والے مومن خوش ہون گے، تسی سڑدے ہو گے اس دن. تو فرمایا اگاں جلا دے. حضرت رسول کریم علیہ السلام صحیح مسلم اندر جڑا واقعہ فرمایا، بادشاہ سی، اس بادشاہ نے ایک جادوگر رکھیا سی، اس جادوگر تو اپنے کماں مدد لینا رہتا سی، گنڈے ٹونے تویز دے ذریعے وہ امداد کرتا. تو جڑا جادوگر سی بڑھا ہو گیا. اے 229 اور 230 صفحے جڑے اتوں میں پڑھ رہا صحیح مسلم 8ویں جلد آخری تے قصہ تو اصحاب الاخدود والسحر والراہب والغلام، اے دا ہیڈنگ. تے کھاڑیاں والے کون سی، تے راہب کون سی، تے جادوگر کہڑا سی، لڑکا کہڑا، یعنی اس زمین دے اتنے ایسا ایسا ظلم ہے کہ نیک بندے اگاں جلا، کوئی شرم نہیں آئی کہ خوف خدا نے جھوٹے دسی. یہاں بیچارے اللہ دا کی گناہ سی، انہاں صرف اللہ نوں منتے سی، اور اتنے جڑی اپنی شان دسی اللہ ہو العزیز غالب اور زبردست، اس خدا دے منع ساڑ دتا تو تماشا ویندا رہے. جہنم دی اگ نہ جلاوے تو انہوں دے پھوکے نہ دے، انہاں نوں نہ اسے خوش کرے، ویکھ لو پھر اج انہاں دا نام دینا تانوں دکھ دے کہ ہور کی کرے. ہاں فرمایا کانا ملکن فی ما کانا قبلک، تہاڈے تو پہلے لوگ جڑے کانا ملکن فی من کانا قبل، انہاں چ بادشاہ سی، کان لہو ساحر، جادوگر سی دے کول. فلما کابرا کارا للملک انی قد کبرت، کہنے کا بادشاہ میں بڑھا ہو گیا، فب سے رہی غلامن علمہ سے، مینوں ہن کوئی ہوشیار تے نوجوان لڑکا دے، مینوں جنوں میں جادو سکھا دے، بعد تیرا کم ہوندا رہے گا. فبعث الیہ غلام یکلمہ، انہیں ایک لڑکا دیتا بہنوں تو جادو سکھا، غلام یکلمہ فکان فی طریق ذا سلک راہبا. مگر وہ بچہ جدوں جادوگر کو جادو سکھن جاندا سی تے رستے چ خدا دا ایک نیک بندہ عبادت خانہ بنا کے بیٹھا، صحیح دین عیسوی تے سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دین نوں مندا، درویش سی، نیک سی، وہ دی عبادت گاہ سی، مسجد اللہ اللہ کردا سی. فقاد الیہ وسامع کلام فاج، یہ لڑکا وہ کول بہن لگ پیا بھئی جادوگر تے جڑا یار وہ کوئی اچھی آئی گل ہی نہیں نظر آؤں، آج بندہ بہت اچھا بہن لگ پیا، وہ گلاں سنیاں، انہوں وہ گلاں پسند آ گئی بھئی جے جینا نہ تیس نیک آدمی کی طرح جینا چاہیے. وکان اذا تساہرا مرہ براہ وقاد الیہ، جدوں وہ جاندا اس جادوگر کو رستے چ اس درویش کو بہن دین دی گلاں سندا. فیضا الساحر ضربہ فشکا ذلک الراہب، جدوں وہ کو جاندا جادوگر تو ماردا ہوں کہ تو کتنے رہا تے کیوں لیٹ ہو کے آیا. انہیں اس گل کی شکایت اس عالم کو کی، اپنا دکھ سنایا کہ میرے نہ تا بنتی وہ جادوگر ماردا مینوں جڑا تہاڈے کول بہ رہی. وقال اذا خشیت الساحر فقل حبسنی اہلی واذا خشیت اہلک فقل حبسنی الساحر. ہاں نیک لوگ کنے پہ بس اس دنیا فرمایا جدو تو اس جادوگر نوں ملے نا تو پوچھے کتنے رہا تو کیا گھر والے ہی لیٹ بھیجا، تے جے گھر والے پوچھن پہ اتنی دیر نہ کیوں آیا تو آخی وہ جادوگر نے رکھا، میرا نہ دسی دین مغلوب ہو چکا، دین جڑا کچڑیا گیا،
ظالمہ کا اقتدار ہے، میری بھی سامت آ جو دسیں کوئی نہ اپنا بہانہ ہے بنا لیا کر تیرے آ کر فَمَا مَا كَذَلِكَ ذَاتَ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ لڑکا پڑھ پڑھ کے جادو بھی انہیں سکھیا، درویش کو دین بھی سکھیا، اللہ دا کلام پڑھیا، اللہ تعالیٰ دے اسماء سکھے، دعاواں سکھیاں۔ ایک دن وہ جاندہ پیا سی تے ویکھیا سڑک تے دنیا کھڑی ہے تے رستہ روکیا، ایک جانور بہت بڑا اژدہار شیر، کسی شیر آندا کہ باہر کوئی جانور جس نے نام راہ ٹک لوگ جا نہ سکن۔ فقال یوم عالم الساحر افضل من الراہب افضل، انہیں آکھیا آج دوویں علم میرے کو ہے گیا، پتہ لگ جانا کہ درویش دا دین سچا یا اس جادو کرنا سچا۔ اے امتحان کرنا بھی بڑھا کے دے علم نہ ہٹ دی، یعنی جرا روکیا تو خلق خدا مجبور ہوئی ہے۔ فاخذ حجرا وقال اللهم ان كان امر الراہب احب اليك من امر الساحر، کہنے لگا پتھر پھڑ لیا کہ اے اللہ جے راہب دا دین سچا، او درویش جو دسدا جو طریقہ ٹھیک ہے نا جادوگر دی بے او تینوں پسند ہے، فقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، پھر اس جانور نو میرے پتھر نہ ہلاک کر دے تاکہ دنیا جڑی نہ ہو اپنے پر راہ پہ۔ فرما فقتلا، پتھر لگا، بہت بڑی بڑا ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے کہا سن لے ومضى الناس، لوگ چلے گئے۔ فاتى الراہب فاخبره، درویش کو گیا گل سنائی، درویش جی آج یقین مینوں ہو گیا تو طریقہ تہاڈا ہی صحیح ہے، ایڈی وڈی بڑا جڑی ختم نہیں سی ہون والی تہاڈا میں ذکر کیتا کہ اللہ اگر وہ دین سچا تے اینوں ہلاک کر، پتھر نہ مر گئی۔ فقال له الراہب اے بنی انت اليوم افضل منی، انہوں نے آکھا بیٹا ہن تیرا درجہ میرے نال اگے نکل گیا، اس درجے تک تے میں بھی نہیں سی پہنچا، تو میرے تو اعلیٰ ہو گیا۔ قد بلغ من امرک ما ارى، تیرا کام کتھے چلا گیا بھی کرامت ظاہر ہوئی بھی تو پتھر ماریا تے اللہ نے ایڈی بڑا نو ختم کر۔ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، تے پت ہن خیر نہیں ہونی، تیرا بڑا امتحان ہونا، ہن مصیبت پھنس جانا تو۔ فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، تے ہن جے تو قابو آ گیا انہاں ظالماں دے تے نہ ماریا کٹیا تے میرا نہ دسی، میں جان لکا کے بیٹھا، حکومت ظالماں دی ہے چھڈنا نہیں کو، میرا نہ ذکر کریں، اپنے سے چل لے، خبر نہ میری دیں کہ اس درویش کا سارا کام۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اللہ تعالیٰ نے اس بچے نوں ایڈا صاحب کرامت کر دیتا، ایڈا اتنے رب دا انعام ہویا کہ مادر زادہ نے لوگ اس کو لیاؤں دے، اس بیماری کا علاج نہیں، تندرست دی اکھاں جانیاں رہن تو ڈاکٹر کو کر دے مادر زادہ یا عیسیٰ علیہ السلام دے ہتھوں ٹھیک ہوندیاں سی، یا بچہ ٹھیک کر دعا منگدا اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کرے، برابر سے جنہاں نوں کوڑ ہویا سی وہ بھی ٹھیک ہوندی، اور اسی طرح ہور بیماریاں تو بھی نہ لوگاں نوں شفا ہوندی۔ فسامع جلیس للملک کان کذا، امتحان آ گیا کہ اس بادشاہ دا وزیر انا ہو چکا تھا، تو دی اکھاں نہیں سی رہیاں، فاتا بہدایا کثیرہ، انہیں بھی جدو سنیا بھی آ رہے تھے کہ عالم ہے تو بچہ وہ تے کو شفا ہوندی، وہ بڑے تحفے طائف لے کے آیا۔ فقال اما ہاہنا لک اجمع ان انت شفیتنی، کہنے لگا بیٹا جے مینوں تو شفا دے دینا، میری بیماری ہٹا دیتا، سارے تحفے طائف تیرے۔ فقال انی لا اشفی احد، اس موحد ہو چکا سی، اللہ تے ایمان لایا سی، انہیں کیا وزیر صاحب میں شفا کینوں دے سکتا، میرے کو کوئی شفا نہیں، میں خدا کا ایک عاجز بندہ، انما یشفی اللہ، شفا اللہ دیندا، وہ تو سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ نیک لوگوں کا طریقہ، جھوٹے ہوئے بس تو آ کام کر رہا ہو جانا سب، کون ہے دعویٰ کر سکتے، پیغمبر نہیں کر سکتے انشاءاللہ تو بغیر چارہ کوئی نہیں۔ انہیں آخیا میں شفا کوئی نہیں دینا، شفا اللہ دینا۔ وَإِنَا مَنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعْوَتُ اللَّهِ فَشَفَاكَ، دے تو میرے کہتے اللہ تے ایمان لیا دیں، چھڑ دے کفر اور شرک، من جا اللہ سچے نوں تے میں اللہ کے دعا کروں گا تے اللہ تعالیٰ تینوں شفا بخشوں گا۔ فآمن باللہ فشاء اللہ، وہ ایمان لایا بادشاہ دے جڑے وزیر ہمشیر سی تے اللہ نے انہوں شفا دیتی۔ فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجري، وہ بادشاہ کے دربار گیا، اتنا ہی جا کے بیٹھا جنہیں اگے بہندا سی۔ قال الملك مرد عليك بصرك، بادشاہ نے آکھیا تینوں اکھاں کن دیتی ہیں، تو تے نابینا ہو چکا، اے روشنی کتنا ہوئی تینوں؟ قال ربی، وہ چونکہ ایمان لایا سی انہیں آکھیا میرے رب نے شفا دیتی۔ قال ولک رب غیری، انہیں آکھیا میرے سوا کوئی اور رب ہے تیرا؟ قال ربی و ربک اللہ، انہیں آکھیا تو رب کادا ہونا، تیرا بھی رب تے میرا بھی رب اللہ ہی ہے، اے چھڑ دیو جھوٹے دعوے خدائی دے، کوئی رب نہیں
تو کہا رب بنیا پھر عاجز بندہ میرا بھی رب اللہ تیرا بھی رب اللہ فاخذ بادشاہ ظالم نے انہوں پکڑ لیا گرفتار کر لیا فلم یعذبوا حتی دلال الغلام اینا ماریا اینی سزاواں دتیاں پولیس اور فوج نے کہ آخر انہیں لڑکے دا دس دیتا کہ فلاں لڑکا جڑا وہ ہاتھوں میں شفا ہوئی ہے فجیع بالغلام لڑکے نو پھڑ کے لین لگ گیا فقال الملک اے بنیا قد بلغ من سحرک ما تبر الاکمہ والابرص والطفل والطفل بادشاہ نے آخیا لڑکے تیرا جادو اینا ہوں طاقتور ہو گیا بھی تو مادر زادہ نے ٹھیک کر دا کوڑیاں نو کر دا اور ایسے ایسے کام کر دا فقال انی لا اشفی احد انما یشفی انہوں نے کہا میں کوئی شفا نہیں دینا بادشاہ سے میں شفا اللہ دینا فاخذوا فلم یزل یعذبوا حتی دلال الرحب وہ درویش نے جو کیا سی اتنے رہ نہ سکیا مار کوئی تھوڑی دی گل انہیں کہا میرا نہ درسی مگر اتنا دکھ دیتا اس لڑکے نو انہیں راہب دس کہ فلاں درویش جڑا میں تو اس کو بہ کے دین سیکھیا فجیع بالراہب اس درویش نو پکڑ لیا گیا فقیر الورد عن دینک کیا انہوں بے اس دین تو ہٹ جا چھڑ دے دین فابا انہیں کہا نہیں دین نہیں چھڑنا یہ دنیا فانی ہے جو ہوبے میں دین نہیں چھڑنا یہ کیا 4 دن زندہ رہوں موت نہیں ہونی ہن جو ہونا سی ہو گیا بچہ سہ نہیں سکیا میرا پتہ انہیں دیتا میں گل کوئی نہیں مننی بادشاہ سلام جو تسی کرنا چاہتے کر اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا فدا بالمنشار اتنے پھر آری منگوائی گئی وضع المنشار فی مفرق راسے فشق درویش دے سر تے رکھ لی آری چلاتی 2 ٹکڑے کر شہید کرتا گیا انہوں حتی وقع شکا او دے ٹکڑے الگ الگ گر گئے جان وہ بھی نکل گئی ثم جیا بجلیس الملک فقیل الحرد عن دین یعنی اس زمین تے اللہ صورت تے پری ہے تے میرے منن والا نہ ہوندا رہے تے میں تماشا ویکھدا رہا حکومت میری غالب اور زبردست میرے ایمان رکھن تے لوگوں نے دکھ دیتے جان تے میں پھر آرام نہ بہ رہا کیوں نہ وہ دن آوے جدوں میں پھر انہوں اپنی عدالت کھڑا کراں بے آپ پختہ اج میں توڑ مڑ کے وہ بادشاہ دا جلیس رام نشین بلا لیا گیا جن اکھاں ٹھیک ہوئی سی وکیل الحرد عن دین کو انہوں نے آخیا ہٹ جا اس دین تو فابا فوض المنشار فی مفرق راس شکا ہو بھی حتی وقع شکا اس بھی آخیا بے دین ہوں میں کوئی نہیں چھڑنا وہ دے بھی آری رکھی گئی ٹکڑے 2 اندازہ کرو زندہ انسان جڑے چیر کے رکھ دے گا ثم جیا بالغلام فقیل الحرد عن دین لڑکا بلا رہا گیا آخیا دین تو ہٹ جا فابا انہیں آخیا کوئی نہیں ہٹنا فدافع الى نفر من اصحابہ فقال اذهبوا بلا جبل کذا وکذا فسادوا بالجبل وہ بھی نواں حکم دیتا کہ انہوں لے جاؤ فلانے پہاڑ تے بہت اچا اور بلند فسادوا بال چڑھ جاؤ چوٹی دے فیضا بلغتم ذروت جب چوٹی دے چڑھ جاؤ نا فین راجا من دین ان دین دے چھڑ دے دین تے ٹھیک ہے واللہ فترہو ورنہ پہاڑ تو سٹ جاؤ تیری گردن توڑ دیو فذهبوا به فسادوا بالجبل لے گئے پہاڑ پہ چڑھ گئے وقال اللہ مکفنیہم بما شئت اے حدیث پاک دی دعا ہر بندہ لکھ لوے کیونکہ دشمن مگر پے میری حکومت نہیں عام لوگ بھی پیچھے چڑے رہیں گے ہر بندہ دا جادو ہو رہا میرے سے ٹونا ہو رہا ایک ہی دعا کا اللہ دے نیک بندے نے دعا کی تھی اللہ مکفنیہم بما شئت اے اللہ میری طرفوں جس طرح بھی تینوں منظور ہے نا نبڑ انہاں دا مقابلہ تو کر اے تیری مرضی ہے انہوں جتنا چاہے ختم کرنے کر مگر میری طرف انہاں دا مقابلہ کر فراجا فبہم الجبل پہاڑ لرز گیا زلزلہ آیا جی میں کشمیر چاہتا سی فساقط سارے ڈگے بچہ نہیں ڈگا بالکل مر گئے انہوں دا نشان بھی نہ رہا ودا یمشی الملک یہ آ گیا پھر بادشاہ کو مڑ کے فقال الملک ما فعل صاحبک کہنے کہا تیرے نال جڑے سے انہوں دا کی بنیا قال کفانیہم اللہ انہیں آخیا اللہ نے میری طرف انہوں نے نبڑ لیا میں نہیں کچھ کرنا پیا میرا رب ہی کافی ہو گیا تے اب پہ انہوں کا خاتمہ انہیں کر دیا فدافع الى نفر من اصحابہ فقال اذهبوا به مڑ کے پھر ہور بلایا گئے لے جاؤ فحملوه فی پرکور انہوں ایک بیڑی سوار کرو فتوسطوا به البحر تے بیڑی نوان سمندر دے درمیان چلے جاؤ ڈونگے تھا فین راجان دین ویلا فکذبوا جے ہر جائے دین تو ٹھیک ہے ورنہ چکے سمندر ڈوبو تین غرق کرو لے گئے وقال اللہ مکفنی بما شئت انہیں آخیا اللہ نے بڑھونا نہ جتنا تو چاہنا انہاں دا تو ہی مقابلہ کر تے کر انہاں نے جو کرنا چاہیے فن کفت بہم سفینہ
بیڑی گئی اٹھ فغرق، سب غرق ہو گیا، وجا یمشی الملک، اے مڑ کے بادشاہ کو چل کے آ گیا۔ فقال الملک فما فعل صحابک، اور پیغمبر نہیں سی، پیغمبر دے دین نو مندا سی، اس تو کرام تے اولیاء دا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ دے نیک بندیاں دے بھی انعام ہوندے، اللہ ہوندا او معجزہ پیغمبر دا ہی ہے، اخواؤں دا او دا ہی ہے، کیونکہ او دی برکت نال تے ایمان پر ہوئی نو ملیا۔ اگر رسول اللہ نو نہ مندا دا کدے لیے کرامتاں ہونیاں؟ اس تو کرامت بھی قیامت تک اس نبی دی سچائی دے معجزات شمار ہوندے، اس ولی دی عزت بندی ہے، اونج اس نبی دی سچائی ظاہر ہوندی بھی نبی سچا رہندا، یار او دی امت دے بھی سلسلہ برکت دا چل رہا۔ کہنے لگا کی بنیا انہوں دا؟ قال کفانیہم اللہ، توحید، انہوں نے کہا اللہ روا پہ انہوں نے نبڑ لیا، اللہ کافی ہو گیا۔ فقال للملک انک لست بقاتلی حتی تفعل ما امرک، اے ہن جان دین لگا کہ مرنا شہادت قبول کرنی مگر دین دا کام کر کے جانا۔ انہوں نے آخیا بادشاہ سلامت، اے نہ پہاڑاں تے کھڑیا مینوں مار سکدے جی، تے نہ آ کے مار سکدے، مینوں اگر مارنا تو جہاں کام میں دساں او کر، ہاں میں مرنا اس طریقے نہ جڑا میں دسوں گا۔ کالا ما ہوا، انہیں وہ کہا کہ وہ کی کام ہے؟ کالا تجمع الناس فی سعید واحد، ایک کھلے میدان تے رہا نو کٹھیاں کر، بہت دنیا جمع کر، وَتَسْلُبُنِي عَلَىٰ جِذْعٍ، پھر ایک تنا جڑا نا تے مینوں پھانسی تے لٹکا، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِّن کِنَانَتِ، تے میرے ہی تھیلے چوں ایک تیر لویں، ہور تیر بھی کسی نے کم نہیں دینا، میرا ہی تیر۔ اس تو بھائی کدی جان دینی بھی لوگوں کی حماقت ہی ہوندی ہے، یہ کیوں مردے پھردے؟ مرن والا سمجھا میرے مرنا ہی دین دا رستہ کھلنا۔ انہیں آخیا میرے تھیلے چوں تیر لیں، دنیا کٹھی ہوئی ہوئے، مینوں پھانسی تے لٹکائی، ثم ذا السہم فی کبد القوس، پھر اس تیر نو کمان تے رکھی، ثم قل بسم اللہ رب الغلام، دے آخیا نا میرے حکم نہ بننا بننا کوئی نہیں، اے کہیں لڑکے دے رب دے نام نہ تیر چلا لیا، میرے رب دا نام لویں پھر مار سکتا میں، میرے رب دا نام نہیں کہ لڑکے دا جڑا رب ہے وہ دے نام۔ بادشاہ نہیں سمجھا یہ کی چاہ ہے، انہیں آخیا چلو کوئی گل نہیں ٹھیک ہے مارنا چاہیے۔ ثم ارمنی فإنک اذا فعلت ذلک قتلتنی، جب ایداں تیر ماریں گا نا پھر مینوں تو قتل کر دی۔ فجمع الناس فی سعید واحد، اس بادشاہ نے بڑی دنیا ایک میدان سے اکٹھی کر لی، وسارا بورا جدن لٹکاتا، ثم اخذ سهم من کنانتی، او دے تھیلے چوں تیر کڈیا، ثم وضع سهم فی کبد القوس، کمان تے رکھیا، ثم قال بسم اللہ رب الغلام، غلام دے اس لڑکے دے رب دے نام، ثم رما، تیر ماریا، فوقع سهم فی صدغی، ایتھے آگے لگا پڑپڑی، فوضع یدہ فی صدغی فی موضع سهم فمات، لڑکے نے ایتھے ہاتھ اپنا رکھیا ہوتے تے مر گیا، جان نکلی، شہید ہو گئی۔ فقال الناس آمنا برب الغلام، نتیجہ اٹھایا ساری دنیا جڑی سی انہوں نے کہا سی لڑکے دے رب تے ایمان لے، بالکل بادشاہ جھوٹا تیرا دین جھوٹا، اے زور لا ہی ہٹیا سی نہ پہاڑ تے چڑھے آیا مریا تے نہ بیڑیاں نہ ڈوب سکیا، لڑکے جو دسیا میرے رب کریں تے پھر سب کچھ ہوگا، اسی یہ رب تے ایمان لے، تختہ اٹھ گیا، بالکل دنیا جڑی جو نتیجہ وہ دی مرضی کے خلاف نکلیا۔ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، دعائی پہ گئی، فوتی الملک، لوگ گئے بادشاہ کو نہ کیا، فقیرہ لوگ رہتا ما کنت تحذر قد واللہ نظر بکا حضر، اب بادشاہ سلامت جس گل دا تانوں ڈر سی نا وہ تے کم گیا ہو، دنیا تے ساری ہو گئی وہ نال، تہاڈا کچھ نہیں بنیا، وہ سارے گلاں باتاں جڑیاں تہاڈیاں بیکار گئیاں، تہاڈے احتیاطی اقدام الٹے پی گئے، اور دنیا مسلمان ہو گئی۔ فامر بالخدود فی افواسک، اے جڑا قرآن پاک چاہندا اصحاب الخدود کہ کھالیاں کڈیاں اگاں جالیاں، حکم دیتا فامر بالخدود فی افواسک، بازاراں اور گلیاں تھان تھان تے جڑے نا کھاڑیاں کڈو خندقاں، خود کھودیاں گئیاں، وادر عمل نیران اگاں باٹیاں، وقال عمل یردن دینہی فہموہ فیہا، اور کیلا لو ایک ٹائم کہنے گا جڑا دین تو نہ ہٹے وہ دے وچ سر دیو انہوں اگ دے، یا انہوں نے کہو کہ خود چھلانگ مار، ففالو حتی دات امراتما ما سبھی، اے آخر ہے اس سارے قصے دا، بے لوگ ایسے طرح سڑ دے گئے، اے تماشا ویخ دے گئے، وزیر امیر بیٹھے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جے دنار بچہ سی، فتکا ستن تکا پھیا، آخر ماں سی، بیچاری ہچکچائی کہ میں بچے نو لے کے کتنا آگے پواں، فقال الغلام یوم اسبری فإنک للحق، بچے نو رب نے بلاتا کہ اماں پکی رمی، اگ تو نہ ڈری، تو حق تے ہیں، مار جا چھا۔
اتنے ہوں ایک حدیث پاک کی اور وضاحت کرنی ہے. ایک قصہ تو تھی سن چکے کہ صحیح بخاری اور کتاباں چاہتا میں گود سوائے 3 بچوں کے کوئی نہیں بولیا. اور رسول کریم علیہ السلام نے دسیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بولیا، جرائج راہب کا گواہ بولیا، ایک عورت کی گود بچہ سی، وہ پھر لونڈی نو مار دے لوگ گزرے. ماں نے آخیا اللہ اتنا کا نہ مینوں کری، انہیں آخیا اتنا کا ہی مینوں کری. مڑ کے ایک آدمی شان و شوکت نہ گھوڑیاں سے سوار جاتا سی، نوکر چا کہ آگے اتنا کا کری، انہیں آخیا خیر وہ وکھرا کیا. تو جدو آپ نے فرمایا کہ 3 بچوں تو سوا کوئی نہیں بولیا، اس بچے کا تو ذکر ہی یہ فرمایا کہ بچہ بولیا. اس تو کئی منکرین حدیث اور جڑے قرآن حدیث نہیں ہے وہ پھر کہیں گے یار حدیثاں کی ہے، ادھر آخیا سوائے 3 دے نہیں بولیا. ادھر وہ بھائی 3 جڑے بولے یاد رکھو، یہ مسائل بھی نال پھر مہد گوچ جڑا بچہ نا چھوٹا جہا پنگوڑے چ وہی گل ہے. وہ 3 بچے پنگوڑے انہوں 3 تو سوا نہیں بولے. یہ بچہ جڑا سی یہ تو انہیں ماں نے اٹھایا سی مگر کوئی نہیں سی وہ پنگوڑے شنگوڑے والا. یہ ہوش آواز تھوڑی بہت تینوں ہے گی. اس سے بچے آ گیا اماں گھبراؤن کی کوئی لوڑ نہیں، چھال مار. مہد بھی شرط ہے کہ پنگوڑے پیا بچہ انہوں 3 تو سوا کوئی نہیں بولے. تو یہ واقعہ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ نے بیان کیا، اللہ دے رسول علیہ السلام بیان کیا کہ کھاڑیاں والے اس طرح کے بعد. اور رسول کریم علیہ السلام تو تھوڑے سال پہلے ہی یمن دے اندر بھی بالکل ایسا ہی حال تھا. یمن دے اندر بھی لوگ جڑے 20,000 تو لے کے کوئی 40,000 تک یہ موقع تے کون گنتی کرتا ہے، اندازے ہی ہوں نا. مگر بہرحال 20,000 تو زیادہ بندہ اگاں جلاتا گیا. ابو اسد طبہ جڑا مدینہ شریف آیا، یمن دا بادشاہ سی. مدینہ منورہ اسے رسول کریم علیہ السلام نے یہودیاں دی آبادیاں سی، یہودی عالم سی، انہوں نے گلاں سنیاں. معلوم ہویا بھی ساڈا بت پرستاں دا دین جڑا وہ چنگا. یہ پھر بھی انہاں کو کتاب ہے، کسی پیغمبر نوں مندے. بنو قریظہ قبیلہ یہودی جڑے سی مدینے دے گرد آباد سی، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. بنو قریظہ دے لوگوں نے آخیا مینوں 2 عالم دیو. وہ عالم نال لے گیا یمن جا کے انہیں تبلیغ کی، انہیں عالم کے ذریعے لوگوں کو قائل کیا. یہودی کافی ہو گئے. مگر اسی دوران ایک عیسائی درویش اتنے آ گیا جڑا سچے دین تے صاحب کرامت سی، اللہ دا نیک بندہ سی، اتنے رب دا انعام سی، فمیون دا نام سی. انہیں آ کے یمن سے اپنا ڈیرا لگا لیا. وہ کرامتاں، وہ نیکی، وہ پرہیزگاری ویکھ کے دنیا عیسائی بہت ہوئی، بہت دین پھیلیا. یہودی جڑے سی انہوں سٹ پئی کہ ساڈے دین دی بجائے یہ لوگ ادھر ہو گئے. اس ویلے پھر وہ طبہ تے مر چکا سی، وہ برا بندہ نہیں سی، نیک سی. حضور نے فرمایا کوئی اس طبے نو برا نہ کہ وہ مومن سی. مگر یہ بیٹا حضور نواز بڑا ظالم نکلیا. یہ پھر لشکر کشی کی یمن سے. انہیں آخیا ہر دو عیسائی دین تو میں چھڈنا کوئی. انہوں نے آخیا کیوں چھڈیے، سچا دین اسی اتنے رہنا. انہیں بھی پھر کھاڑیاں کھدوائیاں اور وہ نشان ہن بھی یمن موجود. دنیا دس دی ہے کیا وہ جگہ جتھے اگ دے الاؤ جلے گئے تے 20,000 بندہ جلایا گیا. توبہ توبہ. اللہ فرماتا ما نقم من اللہ یوم باللہ. وہ کس گناہ مارے گئے؟ کوئی ڈاکہ مارا، ڈاکو چور دند روندے رہے، دن دیہڑے گڈیاں لٹتے رہے، بینک لٹتے رہے، شرابی دانی عیش کرتے رہے. اور شرابیاں دانیاں نے جشن منایا کہ ہن سانوں ڈکن والا کوئی نہیں رہا. وہ موجاں کرن کہ خدا دے نیک بندے سارے. یعنی وہ نجران دے اندر ہن بھی جگہ جڑی اتنے لوگ نشان دے یار آئی جگہ جتنے انہوں نے ساڑ دیتا. انہیں آخیا ہٹ جاؤ نہیں کہ میں جلا دوں گا. آخر ساڑ دے. یہ دنیا کی ہے؟ اکھ بند ہونی اگے جنت جلا دینا، اسی بات کوئی نہیں ہونا. 20,000 تو لے کے زیادہ بندہ جلا دیتا، ساڑ دیتا. ایک شخص انہوں جو بچیا وہ بیچارہ جان چھڑا کے کیسر روم کو اور نجاشی کو پہنچا. سمندر پار جا کے انہیں عیسائی بادشاہ نے دسیا سارے نال تا ہوا. عبادت خانے ٹھا دیتے اور نیک بندے نو آگے جلاتا. اس ایک بحری بیڑا پھر کیسر نے بھیجا روم دے بادشاہ نجاشی نے حکم دیتا کہ لشکر چڑھا دیو، انہاں یہودیاں دی تباہی کرو. اس پھر نجاشی کی طرفوں 2 کمانڈر اریات سپاہ سالار سی بڑا، ابرا جن بعد بیت اللہ دے چڑھائی کی نائب سے. انہاں آ کے پھر وہ یہودیاں جڑا ایسی سزا دیتی کہ سارے نو مکایا. بہت بری طرح انہوں کا خاتمہ کیا. عیسائی دین جڑا سی انہوں تقویض ہوئی. مگر بعد یہ بھی بگڑ گیا. ابرا اور اریا کی آپس چکر پہ دونوں کمانڈر. ابرا کا دار لگ گیا، انہیں اثر کمانڈر کو قتل کر. اریات مارا گیا. انہیں یمن سے اقتدار سنبھالا اور پھر ویخ کے عیسائی دین کیوں نہیں سارے عرب سے پھیلا، بدل چکے سی، اصل دین تو ہٹ چکے سی بہت. وہ لوگوں آخیا یہاں لوگوں ہٹنا کوئی نہیں. اور یاد رکھو کہ اس مانے جی نہیں ایس مانے جی میرے سامنے کہ برطانیہ دی پارلیمنٹ سی، وہ گلیڈ سٹون وزیر اعظم سی، بہت اچا وزیر اعظم آیا برطانیہ دا. انہیں آخیا گل سن لو
ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ سارے ملک اسے برطانیہ تحت سی. انہیں آخیا دین اسلام کوئی نہیں ملنا، نہ یہاں عیسائی ہونا. کنے پیسے خرچے کیتے، کنے پادری اسی لائے، تے کتاباں دے کتاباں بنتے. مسلمان بہت سخت جان قوم ہے، عمل کرنا ہٹنا کوئی نہیں. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح ہے محمد اس کے بدن سے نکال. یہاں کا علاج ہے حضور کی محبت ختم کرو. ہاتھ قرآن سی وہ ہاتھ کیتا مکے نو. انہیں آخیا کتاب جب تک موجود ہے، اور مکے جو کوٹھا کھڑا نا یہ مسلمان مٹ نہیں سکتے. یہ گئے گزرے بھی جڑے انہوں جدو مکہ یاد آتا تو مدینہ یہ تر پہ ہاں، یہ بگڑے بھی جا کے اتنے روندے توبہ کر رہے. نہ وہ گھر انہوں دین تو ہٹن دینا، نہ یہ کتاب ہٹن دے. اس تو ابڑا نے بھی جدو پوچھا بھی کیوں نہیں عرب عیسائی ہوتا، حکومت ساری ہے، دولت اسی نہیں بنتے، یہ بھکھے ننگے لوگ آ، جتیاں ٹوٹیاں، لباس انہوں نے افسودہ، گدیاں سے سوار ہوتے ہیں، اسی این ترقی یافتہ لوگ، یہ کیوں نہیں دین چھڑ دے. انہیں آخیا بھائی یہاں کا وڈا جڑا سی نا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اتنے گھر بنا گئے، اس تو جو مرضی ہو جانا وہ ادب نہیں چھڑتے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا برما کس گل نے بچایا، ہر برائی ہونا سی مگر حرم دا احترام. اسی تو نہیں نا احترام رہن دیتے، مسجدوں کے ممبر ساتھتے، منار ٹاتے، کافروں جواز دیتا بھائی دنیا مرضی ٹائی جاؤ. کہن گے جدو تھی آپ نہیں خیر کی سانو کہڑی بابری مسجد آ دے، مگر کافراں یہ کام نہیں کیا. سارے گناہ کے باوجود حرم شریف اپنی جڑیاں تلواراں اور انہوں کو ہتھیار ہوندے سی میان پا کے اس تے کل ٹھوک دیں. آدھے اتنے نہیں ام مسئلہ یہ امن کی جگہ خدا دا کر ہے. اتنے تصویر اپنے باپ دے قاتل میں ویکھیں گے تو بری نظر بھی اٹھا کے ویکھیا دوستی ہوتا. یہ رب دا کرنا ٹھٹھا ادب احترام، کدی خون ریزی نہیں کی، کدی اتنے ظلم نہیں کیتا. بیت اللہ دا ادب انہوں نے بچاؤں سی. اور تمہیں پتا بھی قصہ صاحب جڑا فیل دا اللہ بیان علم ترا کیفا فعل ربک بس اس کہڑے دین تے سی. انہوں نے عیسائیوں کا دین پھر بھی مارا چنگا چنگا سی. یہ تو بت پرست لوگ، اللہ نے اپنے گھر کی برکت نہ بچا لیا. اور کمال ہے بھی ادھر بیت اللہ نو بچایا کہ 40 سال بعد اس زمین تے اس دین دا اصل محافظ محمد رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پیدائش ہوئی اسے عامل فیل، آپ کی خاطر ہی کہ بیت اللہ ٹہ گیا، دین اسلام دا مرکز کہڑا رہنا. ابرا نے آخیا اچھا یہ کعبے سے نہیں بات آتے. یمن تے کعبہ نجرانیاں بنایا، یمانیاں بہت اعلیٰ گرجا نقش و نگار، اور ساری دنیا نے آخیا اتنے آؤ، کوئی نہیں کیا. عربا نے ادھر کی جانا، انہوں نے نقش و نگار نہ کی تھی، پاوے سادہ پتھرا کا بنیا بھائی یہ خدا کا گھر ہوا. یہ اللہ نے آخیا بیت یہ میرا گھر ہے. انہوں ایک ایسی نسبت حاصل ہے جڑی دنیا کی کسی شہر میں حاصل. اللہ نے انہوں کہتا میرا، میرے پر دنیا کی بات. امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے القراج کہ ایک عورت بڑی دوروں سفر کیتا، شوق نہ مکے پہنچی. جدوں مسجد بڑی انہیں لوگوں نے رو رو کے پوچھا اے نا بیت ربی، میرے رب کا گھر کتنے ہے؟ انہیں آخیا وہ نظر آؤں گئی، اور جا کے نال لگی ڈگی تو جان نکل گئی. انہیں آخیا میرے جیسی اتنے پہنچ گئی. خدا لے کے اس تو اللہ کا گھر کوئی چھوٹی جی گل ہے. صوفی عبدالحمید انہوں کی نظماں دو لکھیاں آپ حج کیسے کریں، اور دو ایسے بندیاں نے وہ مضمون لکھے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور سید ابوالحسن ندوی رحمۃ کروں لے کے آن تک نہ حج دا بیان. بہت پیاری کتاب. آخر جو نظم لا تمنا اور حسرت. حسرت تے لکھ دے نظم لمبی ہے کتاب میری جو رہی نہیں، لوگ جڑی اردو کی لے جاندے مگر وہ ملے تے پڑھنی. صوفی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا. کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا. کفن پا کے چلے گیا آگے مر تو نہ سکیا. یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا. کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا. مولانا شریف تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے حج دا قافلہ سی، بڑے بڑے نیک لوگ سے، ایک نوجوان سارے نے سمجھا یار چھوکرا دیا، کسی نے وہ توجہ نہ کی، مگر جیسے مینا چاہے لوگ سب نے اپنے جانور جڑے تھے دبا کیتے، وہ پلے ہی کچھ نہیں، وہ تو خدا دا ولی سی. انہیں اسے آسمان منہ کر کے آخیا اللہ جنہ جنہ کو پیسے تھے انہوں نے جانور دبا کرتے، میرے کو سوائے میری جان دے کوئی نہیں، قبول فرما. لمبا پہ گیا، جان اللہ نے قبض کر. تاج فرماؤ دے یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا. اور تمنا جب پر کی پہلا شعر لکھا تمنا ہے کوئی اللہ والا پھر دعا کر کہ مجھ کو رب کعبہ حج اکبر پھر عطا کر. اس تو کعبہ
مسلمانوں کی جان جی میرے تے اندر دل تڑک رہا، جنہ چر خون دے رہا انہوں چر جسم نے مرنا کوئی نہیں۔ بیت اللہ شریف جب تک قائم ہے مسلمانوں کا وہ لگاؤ گئے گزرے بھی ہون گے مٹ نہیں سکتے۔ جب کعبے کا احترام حضور نے بڑا ختم ہو جانا، ایک دن لوگوں نے سویرے اٹھنا کعبہ ہونا ہی، قیامت کی نشانی ہونی ہے کہ کیمپ اللہ نے اٹھا لیا۔ بادشاہ نے جب حکم دیتا کہ سرکاری جڑا خیمہ اٹھا لو، زمین تے رہن کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا پہلی یہ گل ہونی ہے کہ کعبہ نہیں لبنا، اور نال فرمایا بدقسمتی ہونی ہے مسلمانوں کی بے بسی۔ اسے ہی فرمایا کہ میں اس حبشی نو ہونی دیکھ رہا، اللہ فلم میں دکھا رہا کہ پتلی پتلی ٹنگاں پیر بھی مڑے ہے، کعبے شریف کی دیواراں تے چڑھیا ایک کر کے پتھر گرا، کوئی روکنے والا نہیں رہا، مسلمان ختم ہو چکے۔ اس تو بیت اللہ شریف زمین تو اٹھ گیا، انڈیا جی دارالحکم جڑا فتح کر لیا شیطان نے، پھر زمین تے کی رہا، ختم ہو جانا معاملہ۔ تو نیک لوگوں روکنے لی کہ نہیں یہ کعبہ یمانیت آؤ، یمن جڑا کعبہ بنایا ہوا اتنے کوئی نہیں عرب گیا۔ اور لوگوں نے آخیا ابراہ جو مرضی بنا پھر نقشو نگار تے کلیسے یہ آدھے یہاں کے وڈیاں کا اور فخر ہے کہ اللہ کا گھر ہے نہ ہٹنا کوئی نہیں۔ پھر لشکر چڑھایا 60,000 فوج ہاتھی نال جڑے عرباں نے کدی بھی نہیں سی ویکھے۔ اللہ نے ارم ترا کیف فعل ربک بک، واقعی کتنا سی ارم ترا ویکھن والے جو کئی جیندے سے جنہوں نے ہاتھی ویکھیا سی مرنے، فرمایا تم نے دیکھا تیرے رب نے صحابہ الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ عرب جڑے سی ہار گئے، بے ہوں مقابلہ یار کی ہونا، 60,000 کی فوج ہے، اتنا اسلحہ ہے، ٹرینڈ ہے، ہاتھی یہاں کے کول ہے، اصل کی مقابلہ کر۔ اس تاریخ کے اندر آتا ہے رسول اللہ کا دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ گئے، جا کے پھر خانے کعبے کا کنڈا پکڑیا تو رو پے کہ اللہ سلیب دے پجاری آ گئے، تیرا گھر ویران کرنا چاہتے، ساری طاقت کوئی اسی آ چھڈ کے پہاڑوں چلے نا، تو نبڑ۔ اللہ پاک آخیا کوئی گل نہیں عبد المطلب میرے حوالے کرنا، تو میں بے بس ہاں، میں نبڑ لوں گا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ پھر جیسے مناج پہنچے محسر دی وادی، پرندیاں دے لشکر آ گئے۔ ابابیل اسی ترجمہ کرے چھوٹی چھوٹی ابابیلاں جانور تے اڑتے، ابابیل عربی تے کوئی نہیں گی، یہ ساری اپنی بولی ہے کہ اسی وہ چھوٹے چھوٹے جانور ابابیل نہ، یہ 12 دی جمع گروہ در گروہ پرندے پتہ نہیں کی سی بڑاواں۔ فرمایا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الم یجعل کیدہم فی تدلیل، چالاں انہوں نے کی سی، خدا کا گھر ٹھا دیو سارے عرب نوں عیسائی بناؤ، ہاں اللہ نے انہوں نے ساری چال ناکام کر دی۔ وارثا علیہم طیر ابابیل، گروہ دے گروہ چونڈ چونڈ فوجاں دیاں فوجاں پرندے آ، وہ ویکھنا والے دس دے بالکل کڑچیاں آ گیا انہوں نے چنجاں سی جویں بعض رکاب ہوندے تے یہو جہے خاکی رنگ دے پتھر انہوں نے کول آ کے برسائے، اڑ گئے، جہے وجہ نہ وہ بندہ ہی رہا نہ وہ سواری رہی، مٹ گئے۔ ابرا برے حال بچا، کچھ دوڑے پیچھانوں نٹھیے زخمی ہو کے، مگر پرندہ نہیں ہٹے۔ سنا جا کے دسدا ہی سی بھی یار اتنے سر نہ بنی، او سر چ بجا، ابرا بھی ختم ہو گیا۔ اے صورت ہونے فیل تے ساری چھوٹی جی گل نا، کوئی گل چھوٹی ہے، وہ سامنے سے انہوں لوگوں کے اجے جیندے سے انہوں بندے جڑے آتے سی مینگنیاں ویکھیاں انہوں اسی انے ہوئے وہ ہاتھی چلاؤ والے ویکھے کہ دھکے کھاندے پھر منگتے پھرتے، بہت برا انجام ہوا۔ تد اللہ نے احسان دیا ہم تارا کیا، یہ نہیں آخیا کہ اللہ نے یہ کہ نہیں تو نے دیکھا پھر کہ تیرے رب نے کیا کیا۔ اس تو ذو نواز سے 20,000 سار دیتا، مڑ کے بیت اللہ عیسائی ہو گئے۔ اللہ نے آخا تھی بخیر سمجھی ہے بیس دنیا سے رب کوئی بھی نہیں ہے، دنیا میں چلن رہی ہے، تو انہوں کیوں اپنی طاقت مان تھی جانتے نہیں۔ اور اس طرح سورت کے آخر سے تھی دیکھ لو اللہ پاک نے کی فرمایا، ہر وقت دے فرعون دسیا بھی تو کہڑی طاقت مان کرنا، کہڑے پروانہ کر دوں گا، یوں کر دوں گا، حالات کا حدیث الجنود پھر ہونا سمجھ۔ اے آخر ہے سورت کا کہ کیا تیرے پاس خبریں نہیں آئیں لشکروں کی، کنہیں کنیاں فوجاں سی لشکراں سی، فرعون اور سمود ایڈیاں دے جابر زبردست لوگ سی، کوئی فائدہ ہویا؟ کتنے گیا انہوں نے لشکر، کتنے گیا اقتدار؟ حالات کا حدیث الجنود پھر ہونا بر الذین کفروا فی تکذیب، فرمایا اے بے دین من دے کوئی نہیں کہ کوئی خدا بھی تو دا اقتدار ہے زمین تے، ادھا ہی کر دینے واللہ من ورائے محیط، حالانکہ رب نے 4 پھیروں گھیرے چ لیا ہوں، نٹنا نہ کدھر ہے۔ اگر وہ مولت جندار تھوڑی دیر اندر رسی ٹھیلی کر رہے سمجھے ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں بل ہوا قرآن مجید، سن لو کہ کوئی کہانی اور کسے نہیں بیدنا نہیں ہو سکتی، یہ قرآن ہے اور بڑی عظمت والا، یہ گل ٹالنی کوئی نہیں، فی لوح محفوظ، جو کچھ یہ لکھیا ہے انہوں ٹال سکتا کوئی، لوح محفوظ درجہ، اور یہ ہو کے رہنے رب دے بعد اس دنیا چ بھی بڑے بڑے نام رادوں نے اٹھاتے تے آخرت بھی یوم موعود ہونا، اور بالکل جڑے نا شاہد و مشہود، اتنے ہوں تھی وہدے رہنا سردیاں، اتنے وہ ویکھن گے، تھی جر رہے ہو گے
وہ ویکھنا اللہ پاک کے سب کچھ قرآن بیان کی، پر نہیں عبرت حاصل کرنے والا کوئی نہیں، کوئی پڑھتا ہی نہیں، کوئی پڑھتے نہیں جنہوں کنوں انہوں لگا دیں سمجھ لیا نہیں۔ اور نیک لوگ ہی بیچارے پریشان ہوتے بھی یار دیندار مارے گئے، داڑھی والے کی توہین ہوئی، آ ہوا اللہ بڑھاؤں اگے کنے مرے۔ یہ زمین تے کوئی ایک باری ہوا، میں انہوں نے درجے دینا کوئی شک نہیں، بے امتحان نہ کراؤ انعام کروا میرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، جڑے ایمان لے آئے تے نیک کام کردے رہے وہ دنیا کہندی رہندی ہے بیوقوف سی آئیو انہاں دی باغات ہے جڑے تھلے نہراں وگدیاں، ذالک الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی۔ تسی دنیا دے کتے کی رہو گھراں وچ لوگ کے چوہے بلاں کوس کے بچے رہنا، مرنا نہیں، کی لبنا تم کسی نے نام نہیں لینا، اور جڑے اس طرح مرنے انہوں نے مٹا کوئی نہیں سکتے۔ جیسے دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اور پرے پگنڈا ہے تو بھی سنتے تھی، مسجد کوفہ ہے، تختیا گورنر کوفہ بیٹھا عبید اللہ بن زیاد ملعون، اور سر کہدا جنہوں اللہ دے رسول علیہ السلام نماز سے اس تے چڑھ جائے نماز لمبی کر دیں سی، جنہوں کندھیاں تے سوار کر وہ سر کٹیا تھا پیا تے چھڑیاں ماردا، یہ اس ویلے پھر رون والے روندے سی۔ انہیں جڑا خطبہ دیتا، خطبہ کی حکومت دی ڈس انفارمیشن کہنے لگا تعریف ہے اس خدا دی جنہیں امیر المومنین یزید نو فتح دیتی، اور کذاب ابن کذاب نو زبان سر دے کنگا جھوٹے، اور جڑا پاپ بھی جھوٹا سی انہوں اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ امام حسین نو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، نتیجہ کی ہوا عاشورے دن 5-6 سال بعد ہی اسے مال سر کٹ کے آیا، ایسے عبید اللہ ابن زیاد دار سپ آ کے کھوپڑی چڑھتا رہا۔ پڑھو امام ترمذی دی جامع اور مستدرک لوگوں کے مجمع دنیا دہائی مچ گئی، آ گیا دیکھا سپ آیا، کسے سر نو نہیں چھیڑیا، بہت سر سی کٹھے پہ مختار کے سامنے آ کے نتھیاں بڑھیا کھوپڑی گیا نکل گیا۔ 3 واری لوگوں نے دیکھا تو میرے امام لکھ دے نبوی بھی اور سید انور شاہ رحمۃ اللہ کشمیری کہ دیکھا اس ظالم فاسق کا انجام کیا، یہ بدکار کیسا شر نو پہنچا پھر۔ امام حسین بے دینہ کا کی ہو تو اللہ نو برا کہنے والے بھی ہے، مگر ہر مومن دے دل چ نواسا رسول کی عزت بن گئی۔ جیسے دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات۔ جنہاں جانا بچائیاں سے انہوں کا نام ہی نہیں لیا، کوئی بھی نہیں جانتا بھی کون نظریہ ضرورت کے قائل ہوگا جی امام حسین زندہ آیا۔ اللہ کا دین جڑا وہی کام کرنے اتنا ہی جاری رہنے تے سمجھنے والے اتنا ہی چکر لگے رہنے، یار کی کرتے سو کی کرے ایسے پھر ادو ہی بڑے آدھے سی امام صاحب کی مت ماری یار ایڈی وڈی حکومت ٹکر رہا، خدا کا نام منو ہے اپنی جعلی اکلاں جڑیاں آ شنی دستی کہ ہنگامے نہ برل عشق باق لے ہوس پرورت کا۔ علامہ اقبال میں تو میدان کربلا نو سمجھ کتنا سکنا، تیری کھوپڑی چ کیویں وڑے، تو عقل دا پجاری نفع نقصان دے حساب لاؤنا، اے ہو جانا یوں ہو جانا، وہ مار کا عشق و عقل نال ہی عشق نے ٹکر لئی بے دفاع ہو جا۔ یہ گلاں نہ سنا کر جدوں میدان آ جائے اللہ دے رستے جان دیندا پھر عقل اکل لت مار۔ میں کئی باری تمہیں اگے بھی سنایا، ہوں دہرا دیا، فوت ہو چکے سید افتخار اللہ سن اللہ رحمت فرمائے، میرے بھی آرن لوگ انہوں کوڑے شاہ دے منصور آباد ہوں خاکے کربلا بھی آئی مولوی رمضان صاحب دی مسجد کے سامنے روڈ تے سلیمی چوک جلسہ، مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ دے بچے بھی آئے تھی تقریر کو کراؤ دے۔ مولانا سردار احمد دے بچے نے آخیا ہے فخر اہل سنت سارے مسئلے ہو رہا سی بیان کر رہے، کربلا نے بیان کیا، میں بھی اتوں چلا گیا بیان کرتا سی، بڑا بیان کیتا، کرسی تے بہ کے کرتا سی، مگر پھر اٹھ کھڑا ہے اور وہ مصرا جڑا انہیں کیا میں سمجھا یار ساری عمر اسی بیان کری گل تو نہیں، لوکاں روکیا عقل نے ہاتھ بدے ہے پر عشق نے پیش نہ جان دی، ساری دنیا متاں دیندی رہی عقل بھی روکتی رہی، لوکاں روکیا عقل نے ہاتھ بدے ہے پر عشق نے پیش نہ جان دی۔ تو علامہ اقبال ہوا تو ویکھدا پھر بھی عشق نوں کیویں فتح ہوئی کہ انہیں عقل نوں بالکل آخیا کہ یہو جہے فلسفے جڑے نا نفاذ نوں تو چھڈ دے۔ کس طرح حضرت ابن عباس نے آخیا وجہ حسین تو نہیں منتا، اے بچے کیوں نہ لے چلے، اے بچیاں ماریاں گیا بچے مارے، لوگوں انہوں بھی آخیا کہ کی کرن دیا ہوا، تو حضرت نے ہی فرمایا شاء اللہ یارانی کٹی لو یار سا سب اور پاگلو اللہ اس گل تے راضی ہے کہ مینوں قتل ہویا دیکھے، میری لاش تے گھوڑے دوڑتے ہون اور انہاں بچیاں اور عورتوں قیدی ہویا دیکھے، جب گلیاں چکے کھان گیا پتا تو امت نو لگنا کہ یار اسلامی حکومت دا حال ہے، 50 سال نہیں گزرے رسول نو قبر گیا آ حشر کر دیتا۔ تبے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماਉਂدا جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے،
کلمے کا کوئی ہوں انہوں کا اعتبار ہے؟ کی ظلم کر رہے تھے؟ بچے عورتوں سے پانی بند کرتا، پانی پین فرات دا سور کتے، کھڑیاں بیبیاں رہن ترہائیاں، رسولہ دی اولاد ترسدی دی کتے سور میں نچتے رہے۔ اس پاروں فرمایا گل کی ہے یار تسی آندے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماؤندے جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے، جے لحاظ سرور دا کر دے تے خیمے تمبو کیوں سٹ دے، میں قربان تینا تو باؤ جڑے سر قربانی کر دے۔ اسی سوچا جی رہنا تے تبصرے رہ جانے کچھ نہیں، اے ساڈے بزرگاں دا کام ہے، کچھ پلے نہیں۔ ہاں بہانہ بے امریکہ بنی شراب رس، صوفی خانقاہ وڑ گیا، اسی اللہ دی محبت دی شراب پی لی، اسی مراقبے کرنے، اور میدان چھڑ دیتا مسلمان نے، ملا بھی دوڑ گیا صوفی بھی دوڑ گیا، اور بہانہ بنا دا دین امن چاہتا۔ کئی علماء ہوندے ہیں ٹی وی تے دین امن چاہتا، وہ امن اپنا چاہتا ہے کہ حکومت میری ہوئے، ظلم دے ہاتھ توڑتے ہوں میں چوران دے ہاتھ بڑھ دیتے ہو، وہ اس امن کا قائل ہے کہ اس امن کا قائل ہے؟ اتنے کنجریاں نے چکرا کھول لیا، اتنے شراب دے کھول گئے، اتنے مساج سینٹر کھول گئے، یہ امن ہے کہ لوگوں کھلی چھٹی دے؟ اے اسلام امن چاہتا، یہ جہاں امن ہے کہ تھی بھائی پولیس رخصت کرو، پہلا فوج ہٹاؤ، کرن دو لوگوں جو مرضی کرتے پھر منشیات والوں بڑھتے پھرتے جب اپنے قانون کی سختی اسلام بیچارے لوارو چڑھنا ایک کوئی فلسفہ بیوقوف بنا والی گلا کچھ نہیں اسلام آدھے صوفی چھڈ گیا، انہیں بہانہ بنا لیا کہ میں تیرا رسول رب حکم دی پی لی، میں ہوں اللہ دی محبت کر کے اے مراقبہ حال بنے، فقیہ ہے شہر بھی روحبانیت پہ ہے مجبور، مولوی نے فتح بنا لیا کہ حکومت نہ یار کی ٹکر لینی ہے، راہ بنا چاہیے درویش، فقیہ ہے شہر بھی روحبانیت پہ ہے مجبور کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگے دس برس، اور شریعت کی جڑی یعنی قرآن ہے وہ بھائی ہتھوں دی لڑائی ہے، ادھر بے ایمان ہو تو دیندار جنگ 10 برس، ادھر یہ سوکھا نہیں بھائی انہیں وظیفے کرو تسبیحاں کرو انہیں نفل پڑھو، ایسا دین کا مذاق بنایا، توبہ توبہ، فقیہ شہر بھی روحبانیت پہ ہے مجبور کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگے 10 برس، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، آندا میدان تے نکلن دا ویلا آوے تے تسی پڑ جاؤ اتوں کہ اینو امن دا نام دے دیو، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، یہ شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست، ہار کے صوفی رحمۃ اللہ میدان چھڑ گیا، ظالمن کھلے ہاتھ دیتے پھری ہیں تے بہانہ بنا لیا اسلام امن کا مطلب ہے، اسلام یہو جہا امن کوئی نہیں چاہتا، جتنا حکومت امن ادوں سمجھی جڑی صحیح کہ ڈاکو ختم ہو جائے چور، اسلام ادوں سمجھدا امن ہے جدو بدماشی ختم کرتی جائے، شراب خانے عمر رضی اللہ عنہ پتہ لگا کہ طائف سے ایک دکان ہے ویسے نے کھولی شراب بیچتا، فرمایا اگ رکھ دو پوری بستی جلا کے رکھ دو، مسلمانوں کی حکومت اور شراب بیچن دے، اور یہ آ جاندے دانشور سے پڑھا اسلام کہ نہیں آتا جو جی مرضی کوئی کرے، اسلام پھر بات دس وہ کہڑا اسلام ہے؟ دین تے کوڑے مارن دا قرآن چاہتا ہاتھ بڑھن دا، تسی اس قرآن نو بدنام اور جان دو عمل نہیں ہوں تے اس غریب نو بدنام نہ کرو، یہ انتہا میں تبصرے نہ کرو، تسی بے ایمان ہو چکے تو کرو، کنجراں تہاڈی یاری ہو گئی تے لچیاں نہ جفیاں پاؤن والیاں تے وزیرے بنا پیو، مگر اسلام غریب نو کیوں تسی تہمت لاؤندے؟ اسلام صاف دین ہے جدی حکومت شراب نہیں ہوندی، زنا نہیں ہوندے، لوگ امن نہ رہندے، رمن بھی ایسا قربان جائیے اللہ دے رسول علیہ السلام تے ایمان لیا کہن لیا جدا باپ اجے بھی سخاوت ضرب المثل ہے، جدوں مثال دینی ہے مریا عیسائی ہے کفر دے زمانے مریا، مگر اج بھی کہنا ہوئے سخی بھائی حاتم تائی جیسی سخاوت، وہ بیٹا عدی آخیا نہیں اسلام نہیں لیا، ملک چھڑ کے جا کے شام ادھر نکل گیا کہ شام ال نکل جانا، عیسائیوں نے ملک اس بندے کا دین نہیں منا، اسلام سارے ملک پھیل رہا ہے، حضور دا لشکر گیا بھن بھی وہی پھڑ کے لیا، سارے تو پہلی گل تو ہے مسلمان عورتوں نے آپ سر تو دوپٹے لا رہے، اور جنگ دے حالات غریبی کا سر کا کپڑا جڑا سی کتے گم ہو گیا، پہلا کام اللہ دے رسول اللہ السلام نے یہ کیتا، قربان ہے باپ سارے آپ سے، حضور پاک نے اسے سر نیواں کیتا، اپنی چادر چوک کے سر دے دی کہ بچی ننگی ہوگی، پھر پوچھا بیٹی سنا کی گل ہے، انہیں آخیا اللہ دے رسول جڑا عزت دا محافظ سی چھڈ کے پج گیا، میری عزت کا کوئی خیال نہیں کیا، وہ شام نو نکل گیا، فرمایا کوئی گل نہیں بیٹی، ایسا نیک سلوک کیتا، بعد پوچھا گل کر میرے کو رہنا چاہیے واپس نہ، انہیں آخیا اللہ دے رسول نے میں قبیلے واپس آؤں، آپ نے بہت تحفے تحائف دیتے، بیٹی کا دیکھو آخر باپ کا اثر ہوں، انہیں آخیا اللہ دے رسول میرا باپ سخی سی، تمہوں میرے نام کا پتا کہ میں کلی چلی جاؤں تو میرے قبیلے کے لوگ کہہ رہے ہاتم کی پگ نو داغ لگے، لوگ آخنا ہاتم کی بچی نے اپنا انہوں سیدھا کیا، حضور نے فرمایا دا بیٹی تیری خاطر سارے آزاد کی، سیدھی شام گئی انہوں جا کے کہا ہاتم
اے عدی کدھر پجا پھردا؟ وہ بادشاہ کوئی ایداں کوئی بادشاہ کردا؟ وہ خدا دا پیغمبر آ، جا جا کے قدماں ٹکدا۔ واپس آیا حضور دے کول آ کے ایمان لے آندا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عدی ہر جاؤ میری مخالفتوں، اے دین اینا غالب آ جانا، ہن تسی سمجھدے بے بسی ہے، بے بسی کوئی نہیں رہنی، یہ سارے عرب سے میرا اقتدار ہونا۔ اور سنا تو لے کے حضر موت تک جڑا نا ایک عورت نے سونے دا ٹھارا پہ رکھ کے صبر کرنا۔ حضرت سیدی نے آخیا یا رسول اللہ بنو طے دے اور بنو غفار دے ڈاکو کدھر چلے جائے؟ وہ علاقہ انہاں ڈاکو نہ پڑیا کوئی خیر نہ نہیں سے، انہوں نے کہا کدھر چلے جانا؟ فرمایا اتنے رہنے، جانا جانا کدھر نہیں، مومن ہو جانا۔ انہاں آپ نال کافلاں دے ہو کے کافلے لگاونے ہیں، ڈاکو انہاں کیا کرن؟ اس تو اللہ کا دین پائی دنیا ظلم نو روکدا، مگر وہ روکن کا طریقہ بے نیک جڑے بنن بسم اللہ، جڑے برے ہیں آپریشن کرنا پہنا، ڈاکٹر نہیں کٹ دے کہ سارے جسم نو لے بوگا اینا کٹ دیو باقی تے پا جانا۔ اس تو دین دا اپنا علاج ہے، تے تو مطلب لاؤن کوئی تبصرے نہ کر۔ تے نیک بندے جڑے معاملہ اللہ دے سپرد ہے، اسی کہے دی نیت نو نہیں جان دے۔ بہرحال جڑا کوئی سمجھو مطالبہ گل سی، انہوں سارے علماء اسلام نے آکھیا کہ گلاں حقی کہ کنجر خانے بند کرو، کیوں شراباں پیتیاں جا رہی ہیں، کیوں اس طرح دی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ مطالبہ ٹھیک سی مگر وہ منواؤن لئی جڑا ایک مدرسہ اٹھے اپنا زور لائے، وہ شہید تے ہو سکتے مرے اس طوفان نو روک نہیں سکتے۔ علاج تے ابھی سارے ملہ رل جان، اپنے جھگڑے مکاؤن، فرقہ بازی ختم کر کے سارے اکٹھے ہو کے ایک نقطے تے کہ یار سنی بریلوی مگروں نبڑتے پھران گے، اسلام ہی خطرے جا کیڑی گل نو روندے۔ اور کوثر نیازی مرحوم دا مصرع یاد رکھن کہ یہ گلاں جڑیاں نا کہ ہوں آ کرو تے آ کرو فلانا مسلک مسلم مسلکاں دی گل کرنا کوئی ویلا نہیں۔ چمن پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، آندا جڑے مٹاونا چاہندے باغ نو انہاں دی فوجاں پھر رہیاں کہ مدرسے نہیں رہن دینے، رہنے نہیں تو فوج وچ بیعت کرو گی کہ کی کر رہے مولوی، دین دون نہیں رہن دینا۔ پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کہ آشیاں کا وقت نہیں۔ اپنے اپنے آلوں روندے کہ جامعہ سلفیہ رہ جائے، جامعہ رہ جائے، اسلام بچاؤ، اللہ دے رسول دا دین۔ پہلا کٹھے ہو، ادھر عوام دین دا شوق پیدا کرو، اینا زوردار طریقے نال فکر آخرت دلاؤ کہ امت آپ ٹکے روے سانو یار دیو پلاؤ اسلام دا دین۔ ہوں اے سارے جدوں کہ لڑکے لڑکیاں عام لوگ آپ ہی آندے چھٹ یار ساری جان چھڑاؤ اس اسلام تو، اسی شراباں پینیاں دینا، یار کنوں اسی آکھیے حکومت نوں کہ اسلام نافذ کر؟ کہدا اسلام نافذ کرنا؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ جانا ایسے اسلام نافذ کرنا، یہ معاشرہ قبول کرنے تیار ہے؟ یہ تے آپ کڑیاں منڈے ننگے نچنا چاہتے؟ پہلا کوئی کام کرو جی لوگوں کے ذہن بناؤ، جو طریقہ صحیح دین لیے کرو۔ باقی اگر کوئی اپنی نیک نیتی نہ جان دے گیا وہ بھی شہید ہے، اللہ دے حاضر ہے۔ تے باقی پیشہ ور لوگ جڑے تنخواہ کی خاطر لوگوں مار دے، انہوں شہید جڑا کہندا وہ سرکاری ایجنٹ کاہدے شہید؟ یہ وہی ہے جنہوں نے بغداد تے گولیاں چلائیاں، مدینے چلائیاں، مکے چلائیاں، 5-5 10 روپے تنخواہ۔ یہ فوج تنخواہ دار لوگ ہیں، انہوں کا شہادت کا جذبہ؟ ہاں بچوں جڑے کوئی ایسے ہون گے جڑے ایمانداری نہ دے اس محکمے ٹاڈا ہے اسلام کی جان جڑی ہے وہ اللہ جاندا، انہوں نے اسی شہید کہاں گے۔ باقی جڑے نا ایک تنخواہ کی خاطر مردے پھردے، یہ آپ کہیں گے جڑے نہ تنخواہ نہ کچھ بھی نہیں جان دیں۔ میں قربان تینا تو باؤ جڑے سر قربانی کر اے میں پتہ نہیں کی کہہ گیا، پتہ نہیں تمہیں کہنوں پسند آیا کہ نہیں۔ بہرحال لازم سی کہ سورہ بروج سنائی جائے کہ کئی باری آگے ساڑے اللہ دے نیک بندے، اللہ صاحب میں دیکھ لیا میرے سامنے، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے دیکھ رہا میرے سامنے ہی ہے سارے مناظر، کہ میں نبڑ لوں گا جب میری عدالت آؤ گی، اتنے بھی نبڑوں گا، اگے دستا بھی اتنے بھی نبڑتا۔ فرعون و سمود کتنے گئے؟ انہوں کا اقتدار رہا، انہوں نے محل اور انہوں کی سلطنت بچا سکیاں۔ اس تو عقل مندی یہ ہے کہ حکمران بھی عبرت حاصل کرن، بڑے بڑے آئے تو بڑا بڑا اقتدار سی، کچھ نہیں فائدہ، اللہ آگے چک جان، رسول دا کلمہ پڑھن، اس دین دی خدمت کرن، کنجراں اور بدماشاں نو روکن، جڑا کرن دا کم ہے۔ کہ لوگ بھی جڑے وہ دین واسطے اپنے ذہن کوئی چیز تیار کرنا، سارا بھار بے حکومت کا کرے۔ حکومت کو بھی کہڑا منتر ہے کہ لوگوں نے نیک بنا دے، نمازی بن جاؤ، سچ بولو، دین دے مطابق وعدے پورے کرو، ایک دوسرے نے لین دین انصاف کرو، جڑے کام آپ ہی کر رہے ہو کرو۔ میرا یہ کہنا وہ ٹھیک کر دے، کوئی کسی کو ایسی نہیں وہ پیچ کس کر دے، یہ جلدا چلتا۔ ہر بندہ پہلا اپنی جا فیصلہ کرے، میں جس رسول کا کلمہ پڑھیا اتنے عمل نہیں کرنا، اس طریقے سے چلنا نہیں۔ اور جب یہ شے ہو جاتی ہے، کسی طاقت کی لوڑ نہیں، کسی دباؤ کی لوڑ نہیں، انسان اپنے آپ کو آپ قابو کرنا۔ بس وہ ہو جاتا پھر کہ آدمی نامراد نے ایک بچی نو پکڑ لیا، دروازے بند کر لیا، بدکاری سے تل گیا۔ جب اس بچی ویکھیا بے سرامی بات کوئی نہیں ہونا، چارہ کوئی نہیں، انہیں آخیا تسی ساریاں کھڑکیاں بند کریں، ایک کھڑکی کھلی،
انہیں ادھر ادھر دیکھا، کہنے لگا کھڑکی کوئی نہیں کھلی. انہیں آخیا کھڑکی کھلی ہے اور تو انہوں بند نہیں کر سکتا. انہیں آخیا کہڑی؟ انہیں آخیا خدا دی کھڑکی ہے، تیرے تک چل بند کر، خدا تے ویکھ رہا سی. توبہ کر لی تو رویا تو معافی منگنی، کہاں گا بچی جا تیرے ذریعے اللہ نے مینوں ہدایت. اللہ دی کھڑکی کھلی، مینوں ویکھ رہا، تانوں ویکھ رہا، حکمرانوں ویکھ رہا. اس تو ہر کوئی اپنے آپ کو پتا کرے بھی میں کی دین دا کر رہا، وہ دے مطابق اپنی اصلاح کرو. دینی لوگوں کا ساتھ دیو تو دینی لوگوں نے دعا کرو بھی یہ فرقہ بازی کی گلاں چھڑ دیں. دے انہاں دا مرن دا ارادہ نہیں، دے چھڑ جانا ایسے سنی بریلوی شیعہ فلانے مسلمان بن کے ایک دوسرے دے نال جڑ جان. تے جے میری توتی دی آواز نہیں سننی، میرے تے فتوے لاؤنے بے کیوں آندا سارے مسلمان تو پھر اسلام تے رو ہی سکتے. پر یب کہ علیہ السلام من بگیانا باقی انہوں ہی نیک لوگوں نے آخیا جنہیں رونا یار اسلام نو رو، اسلام دی جماعت آ گئی نہ مولویوں دے تو اسلام دا کچھ کرو تو فرقیاں نو روندے جوڑ دے کوئی نہیں. سارے گلا مولوی صاحب کی مسجد شیعہ بھی نماز پڑھتا، اتنے بریلوی بھی پڑھتا، دیکھ خوش ہو جاؤ سو پھر چنگا کر نہیں. میرا یہ جرم بنیا تو سارے مسلمانوں کیوں جوڑنا؟ توبہ توبہ توبہ. میرے کو صرف ہے کہ کلمہ گون جڑا کافر کہ وہ آپ وہ ایمان دا خطرہ، کسے کلمہ گون کافر نہیں. وہ غلطیاں ٹھیک ہے، وہ مسئلے نہیں ٹھیک، میرے تو زیادہ کون بیان کرتا کیا نہیں مسئلہ ہونا ٹھیک، مگر وہ غلط ہونا ہو رہا ہے، کافر ہونا ہو رہا ہے. کافر کسی بریلوی نے شیعہ کسی نے دوسرے نام مراد نے کدی آخیا نہ بلا کہ جاؤ اس نبی نو لئی پھر دے، نبی کوئی نہیں جھوٹا اینوں کہندے کفر. اگر وہ آندا ہے شاید دا مانا ہے حدیث ہے یہ چھان بین دی گل علمی بات ہے، یہ کافر کنے ہونا؟ کوئی کافر نہیں ہو سکتا. یہ سب کو نہیں منو گے نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والوں. اتنے اور جو لکھنا لگا اسے ہندوستانی تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. اخیر اشر یہ ہونا یہ تو بدل لیے بے اللہ کے دروازے دیکھ توبہ کرو تے بھرا بن جاؤ تے کافراں دے مقابلے ایک ہو جاؤ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وصحبہ. بسم اللہ. جزاکم اللہ. الحمدللہ. باقی اعلان پڑھنے تو پہلا ایک اعلان جڑا کئی سمجھو مہینوں تو پینڈنگ ہے، تو پینڈنگ بھی اس طرح بھی میں ہی یہ ذمہ دار ہوں، میرے تے یہ کردہ یہ کسی اور کی مدد نہیں، میری جان چھڑانا. کیونکہ میں ایک بندے خدا نے کہا کہ اگر وہ غریب آدمی میرا صرف آپ پیادیاں وہ بیوی ہے، اولاد ہے نہیں، شوگر نے حال کر دیتا تو وہ پیروں تے گوشت نہیں رہا، کئی سالوں تو نہ کام کر سکا نہ مکان کی چھت خستہ تے ٹٹھی سی. اس بندے نے میری گارنٹی تے انہوں 20,000 روپیہ کچھ 3,000 پلوں پایا، وہ بھی کرتا ہی ہے. 16-17,000 کی پرچی جڑی سی وہ لوگوں کا سی سریے وغیرہ، چھت انہوں بچاریاں دونوں بوڑھے بوڑھی نے دیتی بنا. میرا وہ ساتھی ہے جنہیں میرے کہتے بہت چکیا، ہوں ایس جمعے تے واری آئی ہے بھی یہ 20,000 روپیہ کٹھا کر کے اسی اپنے اس دوست کے حوالے کریے، وہ بھی گردن آزاد ہوئے، ایک قرضہ جڑا ہے تو بھی معافی مل جائے. 20,000 مینوں دے کے جاؤ، ورنہ سمجھو بندہ نہیں ضامن میں آخیا سی تو کام کرا دے، انشاءاللہ کام ہوگا. تو 20,000 اس مجمع ایسے بندے جڑے ایک بندے لیے کوئی زیادہ نہیں، بے شک زکات چ ہوے تو پاویں صدقات چ دے دیو. اس بندے دی اس بوڑھے یا بوڑھی کی مدد کی جائے، چھت تھلے بہ گئے دعا کریں گے بیچارے بس ہی ہوئے. تو جس آدمی نے نیکی کی وہ بھی گردن آزاد کرنا چاہیے. اے 20,000 کی رقم مجمع چ بھی کٹھی کرو اور باقی پوری کر کے جاؤ، بالکل پوچھ کے جانا دے. تو مینوں یہ سمجھنا میں تہاڈا ممنون احسان مند رہا کہ میرے کہتے انہیں پار چکیا سی، مینوں ہن مایوس نہ کرو. 20,000 روپیہ جڑا پورا کر دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. کچھ بھی نہیں ہے گل 20,000 جڑا ایک ہوٹل بہ کے کھانا لوگ کھا لیں گے تو جاڑ کے آ جاندے ایک گھڑی سے، ایسی کوئی گل. ماہ نام فتما جرائی سال نامہ دگنا سائز ہے، اس لیے قیمت 40 روپے ہیں. مضامین بہت اچھے ہیں. اسی مسجد کی قاری عبدالمنان صاحب سے رسالہ حاصل کریں. عفت خواتین کا رسالہ عورتیں لکھ دیاں، بچیاں اور اپنی بیویاں نے بہترین تحفہ. اس ویلے نمبر جڑا ہے دگنا 40 روپے کی قیمت ہے. یہ بھی ساتھی لے کے جاؤ جڑے
زیادہ اللہ نے توفیق دوجے نوں بھی خرید کے دے دیا کرو کراں چ تحفہ پہنچے ہن آخری سہارا رہ گیا ہے تے اینوں بھی سن لگ گئی بچیاں دے بھی جڑے نا عورتاں دے رجحان بدل گئے بے پردگی آ گئی مگر آخری مورچہ ہے بالکل آخری لائن ہے ماواں بیٹیاں کے بچ جان بے دین اگر یہ بھی گیا ہے تو پھر اسلام کی کوئی توقع نہیں مرداں جو کوئی سمجھ گیا کی پلے رہنا جو گھراں بے حیائی پھیل گئی کچھ نہیں لینا اے رسالہ لینا بھی اچھا اے ذریعہ یونیورسٹی کی طرفوں اعلان ہے میرے دوست ساتھی انہوں نے پروگرام دیتا بزم قرآن ذریعہ یونیورسٹی کے زیر انتظام ایک عالمانہ و فاضلانہ سے سوال و جواب اے میری غذا انہوں نے مینوں مہیا کرتی مینوں درساں اور تقریراں نال ایڈا مزہ نہیں آتا جنہ سوال جواب نہ کہ ہر بندہ اپنی ضرورت کی شے پوچھے تو انشاءاللہ 24 جولائی بروز منگل وقت 10:30 بجے اولڈ سینٹ ہال ذریعہ یونیورسٹی اپنی ذریعہ یونیورسٹی کا اولڈ سینٹ ہال 10:30 بجے انشاءاللہ اور 24 جولائی اگلا منگل جڑا ہونا اس منگل تو اگے وہ سوال و جواب کی نشست ہے پہنچو تہاڈے کو بھی سوالات کرن تو اتنے ڈاکٹر صاحبان پڑھے لکھے لوگ ہوں انہوں کے سوال بھی علمی ہوں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے خیر نہ وقت لے آئے 24 تاریخ یاد رکھیں میرے عزیز وفات پا گئے دعائیں مغفرت فرما دیں انشاءاللہ وفاق المدارس کے ایک مولانا کے مطابق لال مسجد والے بھی شہید ہیں اور جو فوجی جان باقی ہوئے وہ بھی شہید ہیں قرآن و حدیث کے مطابق اس پر روشنی ڈالے بھائی اصل شہید کا پتہ دینا اس مولانا کا من نہیں اتنے وہ حضرت ابو ہریرہ کی گل جڑی وہ یاد رکھنی چاہیے جڑی صحیح بخاری انہوں نے آخیا یار کوئی نبی دے نال بھی قتل ہو جائے میدان انہوں شہید نہ کیا کرو صرف یہ کہو کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو شہید ہونے بڑے مرلے ہے اللہ نیتاں ویندا بیس کے انہاں پھر مثال دیتی بسی حضور علیہ السلام دے نال سی آپ دا خادم سی کرکرا دا نام سی آپ دا سامان لدا سی شہید ہو گیا سی آخیا شہادت مبارک فرمایا شہادت یہ شملہ چادر ایک جڑی سی بیت المال کی جمع نہیں کرائی اگ بن کے ایسے پڑک رہی سڑ رہا جا کے وہ تلاشی رہی تھی باقی سامان سنی اتنے ابو ہریرہ نے آخیا اور صحیح بخاری کے ایک وکھرا چیپٹر ہے کہ کسی کو شہید نہ کہو یہ اللہ جانتا بظاہر کی ہے بظاہر جو کچھ ہے وہ یہی ہے کہ جڑے لوگوں نے دین لی جان دیتی اللہ کے رستے مرے ہیں جنہوں نے صرف حکومت کا حکم منیا کوئی دین مقصد نہیں تنخواہ ہے اگر تنخواہ نہ ہوں کبھی بھی نہیں سچے جانا یہو جہے لوگوں نے شہید کہنا چاہے مولانا کی زیادتی نہیں کہنا چاہیے اگر انہوں نے کوئی نیک ہے جڑا کشمیر لی لڑتا مسلمانوں لی دفاع کرتا جی افغانستان فوج وہ ہے کہ دین دی وہ ایک کاج سی ہوں کلا دین ہے اپنی روٹیاں کی خاطر کرنا ہے سارے جان دے تنخواہ خار لوگ ہے مسلمانوں کے اندر ایسے تو کوئی فوج تنخواہ خار نہیں سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر بندے دے دروازے تے گھوڑا ہوندا سی آواز پینی جہاد ہر بندہ تر پیندا سی وہ للہ سی اتنے تنخواہ کوئی نہیں انہوں انگریز تنخواہ دیندا سی ادو بھی مرتے رہے سکھ آ جان وہ دین گے انہوں نے مرنا یہ مولانا اگر کیا جائیں بےجا گیا نہیں کہنا چاہیے انہوں نے اللہ دے سپرد کرو جڑے لوگ بیچارے دین لی مرے اور جنہاں آخیا پائی پاویں ہوں سانوں مار دے پاویں نہ ساڈا جڑا مطالبہ نہ کہ اس ملک سے اسلام آنا چاہیے بے حیائی ختم کرنی وہ حق سارے نے منیا اور ماں نے منیا کہ 100% ٹھیک آتے تھی ایک کنجر خانہ سارا اسلام آباد جڑا زنا تے شراب دا اڈا بنیا کوئی کرنے والی گل اس تو انہوں نے شہید کہنا چاہیے بالکل انہوں نے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے باقی انہوں اللہ دے سپرد کر اچھا اور کی ختم ہو گیا سر اللہم صلی علی سیدنا و نبی